الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیات بہت مضبوط کی گئی ہیں، محکم کی گئی ہیں، دلائل سے ان کو مضبوط کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا کلام ہے جس کو سن کے تم کہو گے کہ ایک پائیدار کلام ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کی کوئی مضبوط بیس ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بعض دفعہ متضاد ہوتا ہے ان کی باتوں میں۔ تو اور بعض دفعہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ایک جاندار بات کی ہے اس نے، اختلافی مسئلے میں اس نے بڑی ایک جاندار بات کی ہے، مختلف ڈیبیٹ میں اس کی بات میں بڑا وزن تھا۔ تو یہ مطلب ہے احکمت آیاتہ کا، کہ ایک کلام ہے، کتاب ہے جس کی آیات کو، جس کے جملوں کو، جس کے سینٹنسز کو بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ ثم فصلت، اور پھر صرف مضبوط نہیں کیا گیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کھول کھول کے آیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پہ جو مضبوط کلام ہوتا ہے وہ انتہائی مختصر اور مشکل کلام ہوتا ہے، اس کی شروحات دیکھنی پڑتی ہیں، لکھنی پڑتی ہیں، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ وہ عام طبقہ جو ہے نا ان کو اپیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ بہت ہی پڑھے لکھے قسم کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ثم فصلت، پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ انسان جب کسی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے نا تو پھر وہ لڑکھڑا جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ بات اور مختصر بات جاندار ہوتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جب بات کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو گڑبڑ کر جاتے ہو عام طور پہ۔ لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے، مضبوط کلام ہے لیکن وہ مغلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو، بہت آسان کر دی اللہ نے اس کلام کو۔ ثم فصلت، تفصیل سے یعنی آسان طریقے سے اس کو کھول کھول کے اس کی آیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کام کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ انسانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ من لدن، یہ کلام اس ذات کی طرف سے ہے، حکیمن، جو بہت حکمت والی ذات، خبیرن، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو خود سوچیں، ہم جو تجزیہ نگاروں کو دیکھتے ہیں نا، جو باخبر ہوتے ہیں ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے، اور اگر حکمت بھی ہو کہ کیا بات کرنے کی ہے، کیا بات کرنے کی نہیں ہے، تو کلام میں کیسی جان پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو حکمت والی ذات ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، لہذا اس کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کلام کے دو مضامین ہیں، دو مضامین اللہ نے بیان کیے، ظاہر ہے دو نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مضامین ہیں۔ تو دو مضامین کو اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کلام میں جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اہم ترین مضامین میں سے ہیں۔ تو ان دو مضامین میں سے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلا جو سب سے امپورٹنٹ مضمون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت غلامی نہیں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو مذہبی لوگ نہیں ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، انہوں نے گاڈ کو سیکنڈری قرار دیا، دوسرے درجے پہ رکھا ہے۔ وہ اپنے ملکی قوانین کو اور اپنی آراء کو، اپنی خاندانی رسومات کو، اپنے کلچر کو، اپنی عقل کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، لہذا کوئی اپنی عقل کا غلام ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو بعض لوگ اپنی خواہشات کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی عبادت کیا ہے؟ جو ہمارا جو مذہب سے باغی طبقہ ہے، زنا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی غلامی، کہ حلال و حرام کرنا، قانون سازی، یہ بنیادی طور پہ خدا کا کام ہے جس نے تمہیں بنایا۔ تم اس کے ماتحت رہ کے تو قانون سازی کر سکتے ہو، اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تم۔ تو یہ قرآن کا سب سے پہلا دعویٰ ہے جو بہت ہی مضبوط مضمون ہے قرآن کا، اور وہ اللہ نے بیان کر دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت سے مطلب غلامی، مکمل طور پہ جو غلام ہو تم اللہ کے ہو، اللہ کے آگے کسی اور کی تم نے نہیں سننی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور یہ جو قرآن نے مضمون بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، تو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ اب اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اننی لکم منہ نذیر مبین، اس مضمون کی تکمیل اس سے ہوگی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی۔ تو اگر تم اللہ کی عبادت پہ آؤ گے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے، اور اگر اس راستے کو تم نے چھوڑ کر اللہ کے قوانین پر دوسرے قوانین کو ترجیح دی، یا اپنی عقل کو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دی، تو میں ڈرانے والا بھی ہوں، پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ۔ یعنی یہ اس مضمون کی تکمیل ہے۔ دوسرا اس کا اہم ترین قرآن کا مضمون کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دوسرا مضمون یہ ہے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو۔ کیسے پیارا کلام ہے اور کیسی جاندار باتیں۔
کیا مطلب؟ تم نے خدا کی غلامی کرنی ہے، غلامی کرنی ہے تم نے، بیسک مضمون تو یہ ہے۔ ظاہر ہے جب تم غلامی میں آ جاؤ گے ایک دفعہ تو 100% دنیا میں پورے طور پر غلامی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کرتا، کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے۔ آپ کسی ملک کی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا، پھر بھی کہیں غلطی سے قانون ٹوٹ جاتا ہے آپ سے، تو اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کبھی اس کی مخالفت ہو انستغفروا ربکم، تو اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، اور خاص طور پر جن لوگوں سے شرک ہو چکا ہے قرآن دنیا میں آنے کے بعد وہ شرک سے توبہ کریں۔ ثم توبوا الیہ، پھر غلطی سے توبہ کرنے کے بعد توبوا الیہ، اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ یعنی قرآن کا اللہ نے خلاصہ ان 2 آیتوں میں بیان کر دیا کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس بات کا التزام کرو کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف خدا کو، اللہ کو اپنا بڑا مانوں گا، میں اس کے قانون کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا۔ جب تک آپ یہ التزام نہیں کر لیتے اور اسی راستے کو برحق نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے۔ اور پھر عملی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار، اور توبہ استغفار کی بھی اللہ نے شرط بیان کر دی کہ یہ نہیں کرنا کہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ، نہ نہ نہ، ثم توبوا الیہ، توبہ کرنے کے بعد پھر اس اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے، یعنی اس توبہ پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں اس کا یہ انعام ملے گا کہ اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا میں ہمیں پاکیزہ زندگی دے۔ دیکھیں عیاشی غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی اہل ایمان بھی گزارتے ہیں، لیکن دونوں کے عیش و عشرت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک پاکیزہ عیش و عشرت ہے، اور ایک وہ ہے جو گندگی میں منہ مارنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اگر اپنے عقیدے کو درست کر کے اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ، اور اعمال کو درست کر کے توبہ استغفار کے راستے پر آؤ، اور گناہوں کو چھوڑنے والے راستے پر آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عطا کرے گا جیسے کہ اہل ایمان کو ملتی ہے، لیکن وہ اچھی زندگی ایک وقت مقرر تک ہوگی، یعنی موت تک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت ہے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل بھی دے گا۔ کیا مطلب؟ تم توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پہ چلے تو اس پر بھی انعام ہے، اور اگر تم نے کوئی اضافی کام کی اللہ کی خاطر، فضل کہتے ہیں اضافے کو، ایک تو ہے نا فرائض واجبات آپ پورے کر لیں، اسلام کے بیسک احکام کو پورے کر لیں، اور ایک ہے والسابقون السابقون میں داخل ہو جائیں، یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کریں۔ آپ جتنے صدقہ آپ پر واجب نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، جتنی نماز آپ پر لازم نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک شروع کر دیں۔ تو کوئی بھی اضافی نیکی کرے گا تو ایسے ہر فضل والے کو، یعنی اضافی نیکی والے کو، فضلہ، اس کا فضل یعنی اس کے فضل کا بدلہ دے گا۔ تو برائیوں سے بچو گے جنت ملے گی، اور اچھے مزید کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ قرآن کے 2 بیسک مضامین ہیں نا، اسی کی تکمیل بیان ہو رہی ہے۔ اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ آپشنل نہیں ہے، خدا پر ایمان اور عمل صالح یہ آپشنل نہیں ہے کہ جو کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ 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 نہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان کو بتا دیں میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف کرتا ہوں، اس لیے کہ جو عذاب جس دن آئے گا وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، تو وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ رہا مسئلہ کہ جب ہم ان 2 چیزوں پر کو فوکس کریں گے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اعمال بھی درست کر لیں، اور یہ یعنی یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر بات ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی پھر یہ دنیا کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اس کو قرآن کا تیسرا مضمون بھی سمجھ سکتے ہیں اور پہلے 2 مضمون کی تکمیل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہ بھی ایک قرآن کا ایک اہم ترین مضمون ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ تم نے جانا اس اللہ کی طرف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کہتا ہے ہم نے اللہ کی طرف کیسے لوٹ کے جانا ہے، ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہ 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 نہ، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو اس بات کو یہ جو اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے 2 اہم ترین مضامین ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا۔
ایک اللہ کی عبادت اور ایک عمل صالح اختیار کرنا. یہ باقی چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا مضمون بھی اللہ نے بتایا کہ الی اللہ مرجعکم. یہ بھی قرآن کا ایک امپورٹنٹ مضمون ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قرآن یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اس زمینی اسباب کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب اس طرح کی باتیں سنتے اسلام کے بارے میں تو خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے بیٹھ کے.